محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صدق اللہ العلی العظیم. بآواز بلند صلوات. سادات بابا سید ارشد شاہ صاحب کی محنت، کوشش، خلوص الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس فرش ادا پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو الہ العالمین ذکر کا صدقہ قبول و منظور فرما. انتہائی اختصار کے ساتھ وقت ہے. میں اپنے وقت میں بہت زیادہ آپ تک چیز پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ نے صرف مہربانی یہ فرمانی ہے توجہ کا طلبگار ہوں، بیدار ہو کے بیٹھیں، دنیا کے خیالات کو چھوڑ کر بیٹھیں، چونکہ آپ حسین کے ذکر میں بیٹھیں. ارشاد ہو رہا ہے اے ایمان والو، توجہ ہے جناب، استجیبوا للہ وللرسول. جب میرا رسول بلائے اذا دعاکم تو فوراً میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. ہوگا کیا؟ فرمایا لما یحییکم، میرا رسول تمہیں زندگی دے گا. اب اس میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیں. ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے. اب بلانے والے دو ہیں، صیغہ اللہ نے واحد استعمال کیا ہے. ایک ہے بلانے والا اللہ، ایک ہے بلانے والا رسول. اب جو اللہ ہے وہ رسول نہیں، جو رسول ہے وہ اللہ نہیں. جب بلانے والے دو ہیں تو صیغہ واحد کیوں استعمال کیا؟ فرمایا میں کائنات کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے محمد کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی. فرمایا میرے محمد کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے. محمد کا بولنا اللہ کا بولنا ہے. اس لیے اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کیفیات سے پاک ہے، اللہ حرکت سے پاک ہے، اللہ اشارے سے پاک ہے، اللہ کنائے سے پاک ہے. اس اللہ نے اپنا دین جو ہے پاک محمد مصطفیٰ کو دے کے بھیجا ہے. فرمایا اب محمد کو دیکھتے جاؤ. محمد اگر بلائے تو محمد کے بلانے پہ جو آ جائے وہ یہ نہ سمجھے میں محمد کے بلانے پہ آ رہا ہوں، وہ یہ سمجھے میں اللہ کے بلانے پہ آ رہا ہوں. تو جس طرح محمد کے بلانے پہ، محمد کا بلانے پہ کوئی آ جائے تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کے بلانے پہ آیا ہوں، اسی طرح فرمایا اب جو محمد کی آواز سن کر نہ آئے اس نے انکار محمد کا نہیں کیا، اللہ کا. اس نے انکار محمد کا نہیں کیا، اس نے انکار اللہ کا کیا. میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، علی پر اختلاف ہے ہی نہیں. بنیاد سمجھے، بنیاد ہم نے علی ولی اللہ رسول سے لیا ہے. غدیر میں
رسول پاک نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. غدیر میں جناب علی نے اعلان نہیں کیا ہم نے علی رسول سے لیا ہے, ہم نے حسن رسول سے لیا ہے, ہم نے حسین رسول سے لیا ہے, ہم نے قرآن رسول سے لیا ہے, ہم نے اللہ رسول سے لیا ہے. یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. علی پہ اختلاف نہیں, جناب مولا حسن پہ اختلاف نہیں, جناب مولا حسین پہ اختلاف نہیں. اختلاف ہے رسول پر. کون ہے جو رسول کی آواز پہ لبیک کہتا ہے؟ کون ہے جو رسول کے بلانے پہ آ جاتا ہے؟ اب یہاں تک لوگوں کو پتا چلا کہ لبیک یا رسول اللہ. آپ نے پینا فلیکس بھی پڑھے, آپ نے اشتہارات بھی پڑھے. خدا کی قسم خوش ہوا کرو جہاں کوئی کہے لبیک یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ. اب یہ تو ظاہری ترجمہ ہے نا, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اب میں باطنی ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. لبیک یا رسول اللہ کا باطنی ترجمہ یہ بنتا ہے اے مولا حسین میں حاضر ہوں. اللہ آپ کو سلامت. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. میرے بھائیوں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ کا باطنی معنی یہ بنتا ہے لبیک یا حسین. اب اس کی میں دلیل دینے لگا ہوں. لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, یا رسول اللہ میں کائنات چھوڑ دوں گا, آپ کے حکم پہ جان بھی دے دوں گا. یہی ترجمہ بنتا ہے نا. اسی کے ساتھ جو لوگ کٹھے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ مجھے بتا جب تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, تو کیا اسی رسول نے نہیں کہا حسین منی وانا من الحسین؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. کیا اسی رسول نے نہیں فرمایا حسین منی وانا من الحسین, وانا من الحسین, وانا من الحسین کا اب ترجمہ کر. فرمایا رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں محمد حسین سے ہوں, میں رسول حسین سے ہوں, میں رسول حسین سے ہوں. تو اس کا مقصد یہ بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ. گویا اس کا مقصد یہ بنا, مانا یہ بنا کہ لبیک یا حسین. یار بڑا پیار ہے. کوئی لبیک یا حسین کہتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. جو حسین کی بارگاہ میں آ گیا وہ رسول کی بارگاہ میں آ گیا, اور جو رسول کی آواز پہ لبیک کہے وہ حسین کی بارگاہ میں آ گیا, وہ حسین کی بارگاہ میں آ گیا. یہ مجلس مولا امام حسین علیہ السلام. میں سید زادہ حافظ قرآن ہوں, روحانی درگاہ کا سجادہ نشین ہوں. اس بھرے اجتماع پہ اور منبر حسین پہ یہ بتلانا چاہتا ہوں, رب کائنات کی قسم یہ مجلس شیعوں کی نہیں, پاک رسول کے بیٹے کا ذکر ہے. شیعوں کی مجلس نہیں ہے, یہ پاک رسول کے بیٹے کا ذکر ہے. تجھے اگر رسول سے محبت ہے, تو اگر رسول سے محبت کرتا ہے تو مولا حسین کے ذکر میں آ. توجہ ہے جناب؟ پاک رسول کے ذکر میں رسول اللہ کے بیٹے کا ذکر ہے یہ. اب میں یہاں حیران ہوں. میں نے پہلے کہا نا کہ دیکھو اختلاف علی پہ نہیں ہے. مرکز کون ہے؟ مرکز محمد کی وجہ سے علی کو مانا ہے. مرکز پھر کون ہے؟ مرکز ہے رسالت, مرکز ہے نبوت اور رسالت. تو جب مرکز رسالت ہے تو مرکز ہی تو بلا رہا ہے, مرکز بلا رہا ہے. مرکز آؤ, اگر مرکز کے بلانے پہ تم آگے, لما یحییکم, جو آ گیا اسے زندگی ملی,
اس کا مقصد جب رسول بلائیں تو رسول کی دعوت پہ جو آ کے مر جائے اسے تو شہید کہتے ہیں، تو شہید کو جو زندہ کہتے ہیں، جو رسول کی دعوت پہ لبیک کہے وہ زندہ ہے۔ اب جو رسول کی دعوت پہ لبیک نہ کہے وہ مردہ ہے۔ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، میرے حبیب جب تو انہیں بلاتا ہے اور جو تیری آواز سن کر نہ آئے وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے۔ وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے۔ کون مردہ ہے؟ جو پاک رسول کی آواز سنے، سن کے نہ آئے، وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ جناب پاک علی علیہ السلام کی بارگاہ میں دو بیویاں آئیں۔ میں پہلے قرآن کی آیت پڑھ لوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کہتے تیرے پالنے والے کی قسم، جب محمد و آل محمد کوئی فیصلہ کر دے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد و آل محمد کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ یعنی فیصلے میں سوچنا بھی نہیں، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا کہا ایمان سے خارج۔ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں۔ ایمان سے خارج، جو محمد و آل محمد کے کیے ہوئے فیصلے کو ذرہ برابر سوچے یہ کیسے ہوا، ایمان سے خارج۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ کہ جناب کمبر کو جناب امیر علیہ السلام نے بلایا، دو بیویاں آئیں جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں، دونوں نے مطالبہ کیا یہ بیٹا میرا ہے، بلا تشبیہ یہ بیٹا میرا ہے۔ اچھا دونوں قرآن اٹھا رہی تھی، مجمع بیٹھا ہوا ہے چلا گیا یار، تھوڑا سا جا کے بیٹھے، میں نے آتے ہوئے کہا وقت تھوڑا ہے، میں تھوڑے وقت میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، اور عقیدے پہ بولنا سب سے مشکل ہے، عقیدے پہ گفتگو کم ہوتی ہے۔ توجہ فرمائے، میں آپ کو ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں۔ دو بیویاں آئیں، دونوں نے آ کے کہا، دعویٰ تھا دونوں کا بیٹا میرا ہے، اب بیٹا تو ایک کا تھا، دونوں قرآن اٹھا رہی۔ خدا کی عزت کی قسم کائنات قربان کر دوں، جناب امیر علیہ السلام کی نالین پر جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا میں وہ نہیں جہاں سے آئی ہو، میں وہ نہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا میں وہ نہیں جہاں سے آئی ہو، فیصلہ تو ہو گیا، میں وہ نہیں جہاں سے آئی ہو، میں علی ہوں، جس کا ہے اٹھا کے لے جائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ جہاں سے آئی تھی اسی ضد پہ تھی، بتانے لگا ہوں وہ اور ہے علی اور ہے، ہائے 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 ہائے، وہ اور علی اور ہے، وہ اور ہے۔ اب ضد پہ تھی، سب دونوں نے کہا بیٹا میرا ہے، دوسرے نے دعویٰ کیا بیٹا میرا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے وقت دیا، جب نہ مانی فرمایا کمبر تلوار لاؤ، بچے کے دو حصے کرو، ایک حصہ اسے دو، ایک حصہ اسے دو۔ اب جس کا تھا اس نے کہا یا علی میرا نہیں، علی نے فرمایا اللہ نے مجھے عالمین کا امام بنایا ہے، یہ تیرا ہے اس کا نہیں، یہ تیرا ہے اس کا نہیں۔ اب جناب کمبر تلوار لے کے آگئے، بعد میں لوگوں نے پوچھا کمبر چھوٹا بچہ تھا، معصوم بچہ، اس بچے کے دو حصے کرنے تھے، تو نے اتنا بھی نہیں کہا یا علی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کمبر جلال میں آ کے کہتے ہیں لعنت ہو تجھ پہ، اگر میں علی
علی کو کہتے ہو یا علی یہ کیا کر رہے ہو، مومن نہ رہتا، ایمان سے خارج ہو جاتا، ایمان سے خارج ہو جاتا۔ یہ ہے ماننے کا نام۔ کیا مانا ہے مسلمانوں نے؟ خدا کی عزت کی قسم کہتے ہیں جی علی کا نام لیا جائے، محمد کا نام لیا جائے تو شرک ہو جاتا ہے، ان کو پکارا جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ اچھا شرک ہو جاتا ہے، پھر وہ حدیث کہاں پہ لے کے جاؤ گے؟ وہ حدیث تو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے اوپر تو کسی ملا کو اعتراض بھی نہیں۔ کوئی ہو، مسلک اہل دیوبند ہو، مسلک اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو اعتراض نہیں حدیث قدسی پر۔ یہ میں حدیث قدسی پڑھنے لگا ہوں، کیا فرمایا؟ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق محمدا۔ اللہ کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری توحید کی پہچان ہو جائے، میں نے اپنی توحید کی پہچان کے لیے محمد و آل محمد کو خلق کیا، میں نے اپنی توحید کی پہچان کے لیے محمد و آل محمد کو بنایا، اور آل محمد کا کھا کے آل محمد کو بھونکنے والے آپ پھر فیصلہ کر، محمد و آل محمد کا ذکر جو ہے شرک نہیں، توحید کی پہچان ہے، توحید کی پہچان ہے، یہ تو توحید کی پہچان ہے۔ کیا نہیں فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق محمدا، تو میں نے ان کو بنایا، میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ ان کا ذکر اس کی توحید کی پہچان بنتی ہے تو پھر ان سے مانگنا ان سے مانگنا ہے، ان سے مانگنا ان سے مانگنا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ سجدے کے لائق ہے، 14 کو سجدہ نہیں 14 اس کو سجدہ کرتے۔ تھوڑا سا جاگ کے بیٹھو یار، جاگ کے بیٹھو یار، 14 اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن فرق ہے، فرق ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مکلف ہیں، ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کے عبد ہیں، وہ مکلف نہیں، وہ مکلف نہیں، وہ عبادت کرتے ہیں ہمیں طریقہ بتلانے کے لیے۔ اب میں جلدی بہت جلدی جو ہے، اصغر روحانی صاحب بھی تشریف فرمائے، میرے بھائی ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ احترام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سادات کا احترام کرتے، مجھے پتہ ہے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بڑی جلدی کے ساتھ گزر رہا ہوں، میں آسان طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حدیث قصہ بھی ہے اور دوائے کمیل بھی ہے، میں بڑی جلدی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دونوں کو چوم، دونوں کو آنکھوں پہ رکھ، دونوں کو سر پہ رکھ، دونوں عقیدہ ہیں، فرق کیا ہے؟ دعائے کمیل میں 14 نے بتایا ہے وہ کیسا ہے، حدیث قصہ میں رب نے بتایا یہ کیسے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دونوں کو اپنے سر پہ رکھے۔ آخری بات کر لوں، میں یقین جانے فیصلہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں سے میں آیا ہوں نا، خدا کی عزت کی قسم، یہ وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ 6666 آیات کی بات نہیں میں کر رہا، میں اللہ کے پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا۔ جہاں بھی آیت ہے نا، کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نے کہا نہیں جی اس کا شان نزول یہ ہے، نہیں جی اس کا معنی یہ بنتا ہے، نہیں جی اس کا ظاہر معنی یہ بنتا ہے، نہیں جی اس کا باطن معنی یہ بنتا ہے، نہیں جی یہ شان نزول اس کا یہ ہے، اس کی تفسیر یہ بنتی ہے۔ جھگڑے ہیں نا، آؤ اسے ایک آیت کی طرف چلتے، آؤ حسینی رستہ بتانے لگا ہوں، خدا کی قسم ایک دروازہ بتانے لگا ہوں جہاں پہ سب کا اتفاق ہے، اب کوئی آئے نہ آئے اس کی مرضی، میرا کام ہے اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ منبر حسین قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، جب نجران کے عیسائی آئے کس کے پاس؟ نبیوں کے سردار کے پاس آئے، پاک رسول نے قرآن کی آیتیں پڑھی، انہوں نے کہا جی نہیں ماننا،
پھر آیت پڑھی نہیں ماننا، پھر آیت پڑھی نہیں ماننا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، نہیں ماننا نہیں ماننا. جب کہنا نہیں ماننا، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے ماتھے پر جب پسینے کے چند قطرے آئے، وہ اللہ جو دل نہیں رکھتا بے دل ہو کے اس نے جب دیکھا میرے حبیب کیوں پریشان ہوتا ہے، انہیں کہہ دے قرآن کے آ جانے کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے. قرآن کے آ جانے کے بعد پہلا ایک گل تو انداز لوں کہ میں گل کے وڈی کی تھی. قرآن کے آ جانے کے بعد اردو ہے، ہو سکتا کسی نے سمجھ نہ آوے، ادھر تو پہلا طرح چلنے. نوح علیہ السلام دی زمانے وچ نوح علیہ السلام دا معجزہ کیس کشتی معجزہ سی، کشتی معجزہ ہے نا. او کشتی کیسی معجزہ کدے واسطے؟ جناب نوح علیہ السلام واسطے. جیڑا کشتی چاہے او کامیاب. انجی گل ہے موسیٰ علیہ السلام دے زمانے موسیٰ دا عصا جڑا ہے او کیسی معجزہ. سلیمان علیہ السلام دے دور وچ معجزہ کلین سی. انجی گل ہے سر تے قرآن رکھ کے دسو. نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح کا معجزہ تھا کشتی. کشتی افضل ہے یا نوح؟ پکی گل ہے، پکی گل ہے. میں پھر ٹائم دے رہا ہوں. جے وڈا کسے کو علم دا بہت وڈا کھلار ہے سمندر ہے تے ایک منٹ اور دے رہے ہیں. سارے آکے ہیں، سارے مندے ہو. نوح علیہ السلام کیا ہے؟ افضل ہیں. ایسے ہی ہے کشتی مفضول ہے. اس کا مقصد ہے جناب موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، عصا مفضول ہے. جناب سلیمان افضل ہیں، قالین مفضول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثابت ہوا معجزہ مفضول ہوتا ہے، معجز نما. معجزہ مفضول ہوتا ہے، معجز نما افضل ہوتا ہے. اب ملا سر پہ قرآن رکھ کے صرف اتنا فیصلہ کر دے کیوں لوگوں کو جھگڑا رہا ہے، کیوں لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم تیرے ساتھ قبر میں مولوی نے نہیں جانا، عقیدے نے جانا ہے. جب تو کہتا ہے کہ معجزہ مفضول ہے اور معجز نما افضل ہے تو پھر قرآن معجزہ ہے، محمد و آل محمد معجز نما ہے. محمد و آل محمد کیا ہے؟ معجز نما ہے، معجز نما. اور پتہ لگے اللہ کیا کہہ رہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. قرآن کے آ جانے کے بعد اگر یہ نہیں مانتے انہیں کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں. آگے آیت پاک رسول مدینے میں نام نہیں تھا کسی کا، بیٹوں میں نام نہیں تھا، نساء میں نام نہیں ہے، انفسا میں نام نہیں ہے. اللہ نے یہ بتایا بیٹے لاؤ، نساء لاؤ، نفس لاؤ، یہی کہا، نام نہیں. پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کی ہوا کو سلام. جالی والے محمد مصطفیٰ، کالی کملی والے محمد مصطفیٰ نے مدینے میں جب یہ آیت آئی اس وقت پاک رسول محمد مصطفیٰ کے جو حرم تھے ان کی تعداد 9 تھی. میں پہلا آنکھیں جاگ کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو. کتنی تعداد تھی؟ 9 تھی. کتنی تعداد تھی؟ 9 تھی. ازواج پاک رسول محمد مصطفیٰ کی اس وقت موجود، نام نہیں آیا. 9 ازواج میں سے اللہ کی عزت کی قسم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ پاک رسول ایک بھی زوجہ کو لے کے ساتھ نہیں گئے، علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا. کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس تو زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا، اس تو زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا. تو انہوں پتہ ہے میں کتنے کھڑوتے ہیں؟ او کھاریاں جا کے پڑھنا ہے تے پیچھے اصغر روحانی صاحب نے، پیچھے اصغر روحانی صاحب نے. این جی گل ہے میں نو پتہ میں کتنے ہاں تے ادھروں گرمی
تو غلط سمجھ آ گئی؟ 9 ازواج، کتنی؟ 9 ازواج میں سے ایک کو بھی رسول پاک ساتھ لے کر نہیں گئے. کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ کسی کتاب میں دکھا دے کسی بیوی کو ساتھ لے کے گئے ہو. چونکہ یہ توحید کے حق میں گواہی تھی. جاگ کے بیٹھو یار، جاگ کے بیٹھو یار. توحید کے حق میں گواہی تھی. ملا کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان خراب نہ کر. اب آ ذرا ابنا کی جگہ پہ کسے لے کر گئے؟ حسن اور حسین کو. میں نے کہا یہ واحد آیت ہے. شافات جو ترجمہ چھپتا ہے نا، جو حاجی لوگ جاتے ہیں انہیں فری تقسیم کیا جاتا ہے. سعودی عرب جڑا سب تو وڈا ڈاڈا ترجمہ جدے بعد سارے بندے چپ کر رہے ہیں، اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ بیٹوں کی جگہ پہ حسن اور حسین کو لے کر گئے. ہائے 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 ہائے. نساء کی جگہ پہ سیدہ کو لے کر گئے. نفس کی جگہ پہ حیدر کرار کو لے کر. نساء کی جگہ پہ جناب سیدہ کو. اچھا یہ انداز جو تھا وہ سن لے. انداز کیا تھا؟ بیٹے آگے، جناب سیدہ پیچھے، خلفہ یمشی، اور ان کے پیچھے علی. پاک رسول حسن اور حسین آگے، بیٹے ہیں آگے. اعتزل الحسین، حسین کو سینے پہ لگایا. اور پاک رسول محمد مصطفیٰ کی 14 صدیوں کے بعد لکڑ کو سینے پہ لگانے والوں کہ اس کی نسبت رسول کے ساتھ ہے، یہ مسواک ہے. تجھے مسواک مل گئی ہے. توحید کے حق میں رسول نے حسین کو سینے پہ رکھا. تجھے حسین نظر نہیں آ رہا؟ تجھے حسین نظر نہیں آ رہا؟ پھر میرے مسلمان بھائی، پیچھے ہے جناب سیدہ، ان کے پیچھے ہیں جناب مولا علی. نبوت آگے، امامت پیچھے. کوئی سامنے سے دیکھے نظر نبوت پہ پڑے، کوئی پیچھے سے دیکھے نظر امامت پہ پڑے. لیکن میں کہاں چلا جاؤں، مجمع کو کس جگہ پہ لے کے جاؤں؟ میں نے بھی کل قبر میں جانا ہے. عزت خدا کی قسم، اگر سیدہ کو درمیان سے نکال دیا جائے، نہ نبوت کا پتہ چلتا ہے نہ امامت کا. اگر جناب سیدہ کو نکال دیا جائے. اب یہ چلنے لگے. اعتزل الحسین، حسین کو اٹھایا. اٹھانے سے پہلے وہ روایت پڑھنے لگا. جھگڑے ہی ختم. خدا کی عزت کی قسم، مودت القربہ سید علی حمدانی اہل سنت ہیں. کشمیر کے اندر ان کا دربار ہے. اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول کر. انہوں نے عربی کے اندر جو کتاب لکھی ہے نا، آج اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس جو عربی کتاب ہے وہ گھر میں موجود ہے. حوالہ نہ دکھاؤں، آج کے بعد ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. وہ اہل سنت لکھتے ہیں پاک رسول محمد مصطفیٰ نے چلنے سے پہلے ابھی ایک قدم نہیں اٹھایا. اٹھانے سے پہلے کا میرے اللہ، آج اگر ان 4 ہستیوں کے علاوہ کوئی اور بھی افضل ہوتا تو اسے میں ساتھ لے کے جاتا. ان 4 ہستیوں کے علاوہ حسن حسین، سیدہ، مولا علی. کون فرما رہا ہے؟ یہ وہی فرما رہا ہے جس کے بلانے پہ اگر آؤ، ہائے 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 ہائے، جس کی لبیک پہ اگر آؤ تو زندگی ملتی ہے. اللہ کی قسم، مر تو جانا ہے نا، ویسے ہی مر جانا ہے. کسی کے متھے لگ کے مر. پاک رسول کی محبت میں مر، پھر تو مرے گا نہیں. علی کی محبت میں مر، پھر مرے گا نہیں. حسین کی محبت میں مر، پھر مرے گا نہیں. زواری میں جا کے مر، پھر مرے گا نہیں. خدا کی قسم، پھر مرے ہوئے کو بھی کندھا ہلا کے کہا جاتا ہے سن بھی لے، سمجھ بھی لے. یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا تمہیں دکھائی دے رہا ہے مرا ہوا ہے، جو مر کے بھی نہ مرے اسے کہتے ہیں غلامان اہل بیت. اسے کہتے جو آل محمد کی محبت میں مر جا. انعام کیا ملے گا؟ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. شیعہ کتاب نہیں، اہل سنت کتب ہے. فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا، مات مغفور اللہ. ترجمہ غلط ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا. اللہ مجھے ہلاک کر دے، اللہ مجھے ختم کر دے اسی ممبر پر. اگر ترجمے میں ڈنڈی ہو، اہل سنت کی کتاب ہے من ماتا
فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے مات مغفور اللہ، وہ مرے گا بعد میں بخشا پہلے جائے گا، بخشا پہلے جائے گا۔ اگر بخشش چاہتے ہو آجو دروازے آل محمد، آجو دروازے آل محمد پر۔ یہ قافلہ چلا جس کو پاک رسول نے اپنے سینے پہ لگایا، سامنے رکھا، جو توحید کے حق میں چلے تھے، جس کے شان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ جا مسلمان تھوڑی دیر کے لیے غور کر، جسے نبیوں کا سردار اٹھا کے سینے پہ رکھے، اسی حسین کو 11 ہجری میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اسی حسین نے کہا، لوگوں نانا کے جانے کے بعد ہم غریب ہو گئے، ہم اتنے غریب ہوئے۔ 26 رجب کو جب سفر باندھ رہے تھے، 28 رجب کو آغاز ہوا ہے نا مدینے سے، جا جا کے کتابیں پڑھ، حسین ہر گلی میں جا کے، ہر چوک پہ جا کے یہی کہتے رہے، نانا کے جانے کے بعد ہم غریب ہو گئے۔ غور تو کر یار، یہ حسین کا جملہ ہے، حسین کا فرمان ہے، حسین کا فرمان اور قرآن سے، خدا کی قسم قرآن کا فرمان میں دو نہیں سمجھتا، اس لیے یہ قرآن کے علاوہ بولتے ہی نہیں۔ فرمایا ہم غریب ہو گئے، مدینے میں کہا کہ نانا کے جانے کے بعد ہم غریب ہو گئے۔ کتنے غریب ہوئے؟ بس جملہ سنو اور مجھے اجازت دو۔ فرمایا ہم اتنے غریب ہوئے کہ لوگ ہماری اماں کے دروازے پہ آ گئے۔ بس میں اشارہ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں میں پڑھوں گا، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھوں گا۔ لوگ ہماری اماں کے دروازے پہ آ گئے۔ کس دروازے پہ؟ اٹھا کتاب اہل سنت کی تفسیر جلال الدین سیوطی در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اس دروازے پہ لوگ آئے ہیں جس دروازے پہ آ کے محمد کہتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، او نبوت کے اہل بیت تم پر محمد کا سلام۔ مسلمان 20 سفر گزر چکا ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں جناب عالیہ کے، اور اپنے بھیا کے لاشے کو دیکھا، 7 حصوں میں تقسیم تھا۔ حسین کا لاشا دیکھ کے صرف پہلا جملہ جو کہا نا، اگر دل پہ چوٹ لگے مجھے معاف کر دینا، پہلا جملہ علی کی بیٹی کا یہی ہے، مدینے میں نانا محمد کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین تو ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پہلا جملہ میں نے حسین کا مدینے میں سنایا۔ اب کربلا کی دھرتی پہ علی کی بیٹی کا سنا رہا ہوں۔ یہ دیا ہے مسلمانوں نے اجر رسالت، یہ دیا ہے مسلمانوں نے اجر رسالت۔ علی کی بیٹی کی ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ میں نے کہا کہ جاگ کے بیٹھنا، مجلس میں بیٹھے ہو، مجھے بتا، خدا کی قسم مسلمانوں نے ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں جن ہاتھوں نے سوائے قرآن کے کچھ نہیں اٹھایا۔ اپنے بھیا کے لاشے کو دیکھ کے کہتی ہے، بھیا 7 حصوں میں تقسیم ہے تیرا لاشا، پاک محمد مصطفیٰ تو تیرے ناز اٹھاتا تھا، تیرے ناز تو جبریل آتا تھا اٹھانے کے لیے، تیرا جھولا جھلانے کے لیے تو جبریل آتا تھا، تیرے ناز تو اللہ اٹھاتا تھا، تیری قسمیں تو اللہ اٹھاتا تھا۔ میرے بھیا تجھے کیا ہو گیا؟ میرے بھیا مجھے اتنا بتا، این راسک یا اخی، میرے بھیا اتنا بتا تیرا سر کہاں ہے؟ کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی، این رداک یا اختی، بہن تو بتا تیری چادر کہاں ہے؟ چادر کا نام آیا، تڑپ کے کہتی ہے، جی تو میرا بھی چاہتا تھا حسین بھیا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی، لیکن بھیا میری مجبوری، ہاتھوں میں امت نے رسیاں باندھی ہے اور چہرہ مدینے کی طرف پلٹ گیا۔ تڑپ کے کہا، نانا دین تیرا بچ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔